کہانیوں میں ہم نے اکثر سنا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ماضی کی پرچھائیاں آج بھی زندہ رہتی ہیں۔ ایسی جگہیں جو دیکھنے میں ویران اور خاموش لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خوفناک راز چھپا ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی حویلی کی ہے جسے لوگ خوف کی حویلی کہتے ہیں۔ یہ حویلی گاؤں کے باہر ایک سنسان علاقے میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کئی سال پہلے ایک خاندان رہتا تھا، لیکن اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے یہ حویلی ویران ہو گئی۔ آج بھی رات کو اندھیرے میں یہاں سے چیخوں اور سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ گاؤں والے اس حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بھی اس حویلی میں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں چڑیلیں رہتی ہیں، تو کچھ کا ماننا ہے کہ وہ سب آسیب زدہ ہے۔ لیکن کیا یہ سب محض کہانیاں ہیں؟ اس حویلی میں واقعی کوئی بھیانک راز دفن ہے؟ یہ کہانی آپ کو اس حویلی کے اسرار کی گہرائیوں میں لے جائے گی۔ تیار ہو جائیے ایک خوفناک سفر کے لیے، جہاں سائے آپ کا پیچھا کریں گے اور اندھیرا آپ کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا۔ یہ ایک پرانے قصبے کی کہانی ہے، جہاں ایک ویران اور خستہ حال حویلی موجود تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں صدیوں پہلے ایک رئیس اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا، مگر ایک رات پوری حویلی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ رئیس کا پورا خاندان ہلاک ہو گیا، اور اس دن کے بعد وہاں سے عجیب و غریب آوازیں اور سائے دیکھے جانے لگے۔ دو دوست عاصم اور شاہد ان کہانیوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں جا کر رات گزاریں گے، تاکہ ثابت کر سکیں کہ یہ سب محض افسانے ہیں۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، وہ دونوں اپنی ٹارچز اور کیمرے لے کر حویلی پہنچ گئے۔ حویلی کا دروازہ زنگ آلود تھا اور ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا اور ہر طرف جالے اور مٹی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، انہوں نے کسی کے چلنے کی آواز سنائی۔ عاصم نے مذاق کرتے ہوئے کہا، یہ ہوائیں ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک پرانا جھولا تھا جو آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ حالانکہ وہاں کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ دیوار پر خون جیسے نشان تھے اور زمین پر کچھ جلی ہوئی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ شاہد نے فوراً کہا، یہ جگہ واقعی خوفناک ہے، لیکن شاید یہ سب پرانی کہانیوں کی وجہ سے ہے۔ وہ دونوں مزید آگے بڑھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ عاصم نے پلٹ کر دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک سایہ دیوار پر نظر آیا جو بہت تیزی سے ان کے قریب آ رہا تھا۔ دونوں خوف زدہ ہو گئے اور حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ باہر جانے کے لیے بھاگے، حویلی کا مین دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دونوں چیخنے لگے، مگر ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ عاصم نے کہا، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے، لیکن دروازے اور کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ انہوں نے ایک کمرے میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ وہاں ایک پرانی کتاب پڑی تھی جس پر لکھا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت ختم ہو جاتا ہے، جو یہاں آیا وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ عین اسی وقت ایک عورت کا سایہ نمودار ہوا، جو سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ عاصم اور شاہد نے چیخ مار کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ان کے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے۔ اگلی صبح گاؤں والے حویلی کے قریب
سے دونوں کی بے جان لاشیں اٹھا کر لائے۔ ان کے چہروں پر دہشت کے آثار تھے اور ان کے ہاتھوں پر جلے ہوئے نشان تھے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ حویلی میں داخل ہونے والے کبھی زندہ واپس نہیں آتے۔ اس کے بعد کسی نے اس حویلی کی جانے ہمت نہیں کی۔ اگر ہماری آپ کو کہانیاں پسند آئیں تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، اور مزید ملتے ہیں اگلی کہانیوں میں۔ اللہ حافظ۔